آسمان کے ستاروں، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں، صحرا کی ریت اور زمین و آسمان کے ذروں کی مانند بے انتہا شکر و تعریف کی مستحق صرف اللہ کی ذات ہے کہ اکیلا اور تنہا ہونا اس کی صفت اور بزرگی اور برتری نیز بڑائی اور اچھائی جس کی خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جلال کی حقیقت سے کوئی فرد بشر آگاہ نہیں اور اس کی حقیقی معرفت کا اس کے سوا کوئی جاننے والا نہیں، بلکہ اس کی معرفت کی حقیقت کے معاملہ میں اپنی عاجزی کا اقرار کرنا صدیقوں کی معرفت کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں اپنی تقصیر کا اقرار کرنا فرشتوں اور انبیاء علیہم السلام کی ثنا کی انتہا ہے۔ اس کے جلال کی پہلی چمک میں حیران رہ جانا عقل مندوں کی عقل کی غایت اور اس کے جمال کا قرب تلاش کرنے میں حیران رہ جانا سالک و ارادت مند کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی امید ترک کر دینا جی ہارنا ہے اور اس کی معرفت میں دعویٰ کمال، تشبیہ اور تمثیل کا خیال کرنا ہے۔ اس کی ذات کے جمال کے ملاحظہ سے چکا چوندھ ہو جانا آنکھوں کا حصہ ہے اور اس کی عجیب و غریب صنعتوں کی معرفت عقل و دانش کا حقیقی ثمرہ ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جو اس کی ذات کی عظمت کے متعلق سوچے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور کوئی دل ایسا نہیں جو اس کی عجیب و غریب صنعتوں سے ایک لحظہ غافل رہے کہ ان کی ہستی کیا ہے اور یہ کس کی قدرت سے بن اور چل رہی ہے۔ اسی طرح یہ پہچاننا ممکن ہوگا کہ یہ سب کچھ اسی کی قدرت کے آثار اور اسی کی عظمت کے انوار ہیں، اور تمام عجیب و غریب چیزیں اس کی حکمت کا کرشمہ ہیں، اور سب کچھ اسی کے جمال کا پرتو ہیں، اور جو کچھ ہے حقیقت میں اسی کے کرم اور اسی کے سبب ہے، بلکہ حقیقت میں وہی سب کچھ ہے، کیونکہ کسی چیز کی اس کے بغیر کوئی ہستی نہیں، اور حقیقت میں سب کا وجود اسی کے نور ہستی کا پرتو اور پرچھائی ہے۔ بے انتہا درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سب نبیوں کے سردار اور ہر صاحب ایمان کے رہبر و رہنما ہیں۔ آپ اسرار ربوبیت کے امین اور اللہ تعالیٰ کے مقرب و محبوب ہیں، اور اس کے مستحق آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، جن میں سے ہر ایک امت کا پیشوا اور شریعت غراء کی راہ دکھانے والا ہے۔ اے پیارے، اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لہو و لعب یعنی کھیل کود کے واسطے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا مقصد زندگی بہت بلند ہے اور اس کے لیے خطرات بھی بہت ہیں۔ اس لیے کہ اگر انسان ازلی نہیں تو ابدی تو بہرحال ہے، یعنی اگر انسان ہمیشہ سے نہیں تو ہمیشہ تک اسے رہنا تو ہے، اور اگرچہ اس کا جسم مٹی جیسی ناچیز سے بنا ہے، لیکن اس کی روح کی حقیقت تو ربانی ہے اور بہت باعزت ہے، اور انسان کی اصل اگرچہ چرندوں اور درندوں اور شیاطین کی صفات سے ملتی جلتی ہے اور اس میں میل بھری ہوئی ہے، لیکن جب مشقت کی بھٹی سے گزرتی ہے تو آلائشوں سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قربت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس میں اس کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسفل السافلین سے اعلیٰ علیین تک سب اونچ نیچ کا تعلق اسی سے ہے۔ اگر وہ شیاطین اور چرند و پرند کی طرح خواہش اور غصہ کے پھندے میں پھنس جائے تو گویا اسفل السافلین میں گر پڑا، اور جب اس نے خواہش اور غصہ سے نجات حاصل کر لی تو ملائکہ کے درجہ کو پہنچ گیا اور اعلیٰ علیین میں مقام حاصل کر لیا۔ مقصد یہ ہے کہ خواہش و غصہ دونوں اس کے ہاتھ میں قیدی ہوں، اور یہ ان دونوں کے لیے بمنزلہ بادشاہ ہو۔ پھر جب اسے بادشاہی کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے
تو وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے قابل ہو جاتا ہے، اور بندگی کی قابلیت ملائکہ کی صفت ہے، اور اس سے آدمی مرتبہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے جمال کی محبت کا مزہ انسان کو نصیب ہو جاتا ہے تو اس کے دیدار سے ایک لمحہ صبر نہیں کر سکتا۔ اس کے لازوال جمال کا دیدار اس کی بہشت ہو جاتی ہے، اور انسان کی آنکھ، پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کے حصہ میں جو بہشت ہے وہ اس کے نزدیک ہیچ محض ہو کر رہ جاتی ہے۔ چونکہ انسان کی پیدائش میں اس کی اصل ناقص اور ناچیز ہے، اس لیے اسے درجہ نقصان سے درجہ کمال تک پہنچانا ممکن نہیں۔ البتہ مشقت اور علاج سے ایسا ممکن ہے، جیسے وہ کیمیا جو تانبے اور پیتل کو پاک صاف کر کے سونا بنا دیتی ہے، اسے پہچاننا ہر ایک کے بس میں نہیں۔ اسی طرح جس کیمیا سے آدمی حیوانوں کی کثافت کے درجہ سے فرشتوں کی نفاست و پاکیزگی تک پہنچتا ہے، اسے بھی پہچاننا ہر ایک کے بس میں نہیں۔ اسی صفائی اور پاکیزگی کی بدولت انسان کو ابدی سعادت نصیب ہوتی ہے۔